شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه۔ برادران عزیز، دین اسلام بہت پیارا اور خوبصورت دین ہے، اور اس کے پیغامات جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں، بشرطے کہ ان کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو کہ اس کا بالکل صحیح ایمان ہے، سیدھا سیدھا ایمان ہے، تو اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ کسی کے دل کی حالت کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ شناخت ہر چیز کی، جیسے مثال کے طور پر اس وقت یہ کرونا وبائی بیماری آئی ہوئی ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، مثلا یہ کہ کولیسٹرول کا مریض ہے، یا مثلا دیگر امراض ہیں، تو وہ جب ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کا نتیجہ مثبت ہے یا منفی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے، یا صرف وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مومن ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ میں دل کا بڑا صاف ہوں، لیکن اس کے پاس دل کے ٹیسٹ ہے ہی نہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دل کا بہت صاف ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دل کا بہت خراب ہو، کیونکہ یہ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد، کسی مومن کا ایمان سیدھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی عبد کا ایمان سالم ہو ہی نہیں سکتا، سیدھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یستقیم، مستقیم، صراط مستقیم جیسا ہم سنتے ہیں، مستقیم کا مطلب سیدھا، ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا حتی یستقیم قلب، جب تک کہ اس کا قلب، دل سیدھا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ایمان کی رہائش گاہ ہے، جس کے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اسے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے، زینت دی ہے۔ زَيَّنَهُ فی قلوبکم، ایمان کو زینت دی ہے فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر۔ تو ایمان رہتا ہے دل کے اندر، تو جب تک دل صاف نہیں ہوگا، دل تزکیہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داریاں قرآن مجید نے بتائی، اس میں ایک یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس جو ہے، یعنی دل کا صاف کرنا، دل کا پاک کرنا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب کمیل سے نہج البلاغہ میں کہ یا کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، یہ دل جو ہے یہ ایک برتن کی مانند ہے، اور بہترین چیز یہ ہے کہ ان کو صاف رکھا جائے۔ عزیزان گرامی، اسی وضاحت کو بہت زیادہ تفصیل میں بھی جا کر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ دل سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبَ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، کسی آدمی کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو، زبان سیدھی نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لسانوں کا اسد، زبان جو ہے یہ تمہاری شیر ہے، اور یہ وہ جانور ہے جو اپنے مالک کو بھنبوڑتا ہے۔ علامہ حضرت سنجیدی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے 32 دانتوں کے پہرے کے اندر رکھی ہے کہ یہ باہر نہ نکلنے پائے، باہر نکلے گی تو نہ جانے کیا حشر ہوگا۔ لہذا زبان ہی انسان کی جو ہے وہ
انسانیت کا پتہ بتاتی ہے اور انسان کی عظمت کا پتہ بتاتی ہے۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا، بلکہ بادشاہ وقت کے پاس جہاں وہ ملازمت کرتے تھے، اس نے کہا یہ بکرا لے جاؤ، ذبح کر کے لاؤ اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ نکال کے لاؤ۔ حضرت لقمان لے گئے اور ذبح کر کے بکرے کو، اور اس میں سے ایک زبان کاٹ کے لے آئے، پلیٹ میں رکھ کے کہنے لگے بادشاہ اس کی سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ اگلے دن بادشاہ نے دوسرا بکرا دے دیا، کہا اس کی سب سے خراب چیز کاٹ کے لے آنا، وہ پھر پلیٹ میں زبان رکھ کے لے آئے۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا لقمان تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، میں نے کل تمہیں بکرا دیا کہ ذبح کر کے اس کی سب سے اچھی چیز نکال کے لاؤ، تم زبان لے آئے۔ میں نے آج کہا کہ سب سے خراب چیز لے آؤ، تم پھر زبان لے آئے، تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں مذاق نہیں کرتا۔ بادشاہ سلامت یہی زبان تو ہے، اگر یہ اچھی ہو جائے تو امن پھیلتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو فساد پھیلتا ہے۔ زبان انسان کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ زبان پر ہوگا۔ تمام اعضائے انسانی میں سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ انسان کے اعضائے جسمانی کے اوپر ہوگا۔ زبان انسان کو بہت زیادہ محبوب بھی بنا دیتی ہے، اور زبان ہی انسان کو بہت زیادہ متنفر کر دیتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے الخلق عشیرہ، حسن اخلاق ایک خاندان ہے، حسن اخلاق کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ انسان مولا کائنات کے فرمان کے مطابق اگر انسان کی زبان اچھی ہے تو وہ پردیس میں بھی اجنبی نہیں ہے، اور اگر زبان خراب ہے تو وہ اپنے وطن میں بھی اجنبی ہے کہ لوگ اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے متعلق جب کسی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں ہر گناہ کرتا ہوں، جو گناہ تصور میں آ سکتا ہے وہ میں انجام دیتا ہوں، مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس نے 3 مرتبہ پیغمبر سے پوچھا، 3 مرتبہ پیغمبر نے یہی جواب دیا، احفظ لسانک، احفظ لسانک، احفظ لسانک۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس پر عمل کر کے آ جاؤ، پھر اگلا نسخہ دوں گا۔ باہر نکل کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول کتنے سادے ہیں کہ مجھ ایسے کمینے انسان سے ایک چھوٹے سے کام کی فرمائش کی ہے، لیکن جب گھر گیا اور رات کو اس کا ارادہ ہوا کہ شراب پینے کے لیے جائے تو باہر نکلنے سے پہلے دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے، اور سوچنے لگا کہ اگر میں باہر نکلا اور کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو میں کہوں گا کہ مثلا مسجد جا رہا ہوں تو جھوٹ بولوں گا، اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کروں گا، اور اگر سچ بولوں گا تو کل مجھے سزا ملے گی، کوڑے لگیں گے۔ اسی طریقے سے واپس آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ارادہ کیا کہ چوری کے لیے جاؤں، تھوڑی دیر کے بعد ارادہ کیا کسی اور برائی کے لیے نکلوں، لیکن دروازے پر آ کر قدم رک جاتے تھے۔ اگلے دن آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہنے لگا یا رسول اللہ، میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے بہت چھوٹی سی مجھ سے خواہش کی ہے، لیکن آپ نے تو مجھ سے گناہوں کی چابی چھین لی۔ عزیزان گرامی، ہمیں واقعاً سچا مسلمان بننے کے لیے زبان کی صداقت ضروری ہے۔ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، زبان کی جو ہے وہ پاکیزگی رکھنا، اس لیے کہ زبان ہی سے تو انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، زبان ہی سے انسان کسی کی مدد بھی کرتا ہے، زبان ہی سے کسی کے لیے نفرت پھیلاتا ہے، زبان ہی سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، زبان ہی سے انسان چغل خوری اور فتنہ اور تہمت اور بہت ساری چیزیں انجام دیتا ہے۔ اس لیے اس زبان کو جو ہے کنٹرول میں رکھا جائے۔ اسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کے پاس 2 ہی فضیلتیں ہیں، ایک زبان
اور ایک دل. دل کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اور زبان کے ذریعے سے انسان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور آج ہم نے یہ بہرحال نیمہ شعبان کی رات گزاری ہے، توبہ بھی کی، استغفار بھی کیا، تسبیح بھی پڑھی، درود بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، روئے بھی. لیکن ان سب کا فائدہ ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب آج کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. اگر انقلاب پیدا نہیں ہوا تو یہ سارے کچھ زبانی جمع خرچ ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں محل بن بھی گئے اور محل بگڑ بھی گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صداقت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں اپنے زمانے کے امام کا مددگار، پیروکار اور ان کا استقبال کرنے والا میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.